اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، مولویوں کو ان کے کوہ دامن سے نکال دو۔ کہ مسلمان تو اپنا ایمان کا خزانہ بھول بیٹھے ہیں، لیکن اسرائیلیوں کو ایمان کا خزانہ معلوم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک صحابہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، آپ کے سامنے بڑے ہی درد کے ساتھ آج مخاطب ہونے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، تاکہ کچھ غیرت مند مسلمانوں کے دل میں تو اسلام کا وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو جنگ بدر کے وقت ہوا تھا، جو فتح مکہ کے وقت ہوا تھا، جو مولا کائنات علیہ السلام کی فتح کے بعد ہوا تھا۔ آج کل اتنی فلسطین کے اوپر ظلم و تشدد ہونے کے بعد ایک اسلامی درس دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ ایسا درس تو مسلمانوں کو ملے جس سے ان کی عبادات میں اثر پیدا ہو، جو رب سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام دعائیں قبول کا شرف حاصل کریں۔ ایسا ایک ایمان کا جذبہ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ جیسا کہ ہمیں پچھلی صدی میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے سیکھنے اور سننے کو ملا تھا، ویسا معاملہ آج دیکھنے اور سننے کو نہیں مل رہا ہے، بڑی ہی افسوس کی بات ہے۔ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بے شک ہے کہ فلسطین پہ ظلم و تشدد آئے گا، اس کے بعد میں کیا کرنا ہے، ان کا حکم کیا تھا، وہ حکم سب لوگ بھول بیٹھے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں جو ایمان کا جذبہ نہیں بھرتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یا دعائیں مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جنگ کا مطلب صرف میدان جنگ میں خود کو سپرد کرنا ہی نہیں، دعاؤں کو مومن کا ہتھیار بتا دیا گیا ہے۔ ان دعاؤں میں ہتھیاروں کا جذبہ آج کل نظر نہیں آ رہا۔ اتنی ساری دعائیں مانگنے کے بعد میں بھی رب سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس کی خفیہ بات ہمیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے، دو اشعاروں سے یہ سیکھنے کو ملتی ہے۔ بے شک اس وقت بھی ایسے منافق دنیا میں برپا ہو گئے تھے، ہوں گے، جو ان کی نظر کامل نے عوام کو ایک کامل فکرت دی تھی۔ جو اشعار آج ہم لوگوں کو ایک سبق آمادہ اور کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ پہلی روایت ان کی یہ تھی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ تو پہلی روایت تھی۔ اس روایت سے سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہر وقت کربلا ہونی ہے، اس کے بعد ہی اسلام زندہ ہوگا۔ اب جو تھوڑا بھی دم بھرتے ہیں، انہیں ایک چھپی ہوئی نشانی ہے قرآن کی آیت کے مطابق کہ رب سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے عقل والوں کے لیے ہمارے اس علم میں چھپی ہوئی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو اب یہ وقت ہے کہ تمام مومن و مسلمان، مومن تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ اپنے کامل ایمان کے درجے تک پہنچ چکے ہوئے ہوتے ہیں، تبھی وہ مومن کہلاتے ہیں۔ مسلمان، ان کے دلوں میں تو جذبہ آ جائے کہ وہ مومن کے درجے تک پہنچنے کی کوشش تو کریں، تاکہ ان کی دعاؤں میں اثر ہو، ایسے ظلم و تشدد پھر دیکھنا نہ پڑے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کربلا کے بعد تو اب تو اسلام زندہ ہو۔ اور ان کی دوسری روایت میں سلیوشن چھپا ہوا ہم نے غور پایا۔ انشاءاللہ اس دوسری روایت کے بعد انشاءاللہ تمام امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جذبہ آ جائے، تاکہ وہ اپنے ایمان کے اندر زیادتی لائے اور اپنے دعاؤں کو قابل قبول کے جیسا بنائے، تاکہ ایسا ظلم نہ ہو اور کربلا کے بعد، اس کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو۔ جو دوسری اشعار میں انہوں نے سلیوشن بتایا تھا، وہ اشعار یہ ہے کہ وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا،
روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، مولویوں کو ان کے کوہ دامن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایتیں چھین لو، آہوں کو مرغزری حتن سے نکال دو، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سیرا کو چمن سے نکال دو۔ دوستو اس میں بہت ہی خفیہ سلیوشن چھپا ہوا ہے جو صرف اہل ایمان، اہل عقل والے انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل پورے دنیا میں اہل علم والے ہیں، اگر وہ سمجھ کر اس پہ غور کریں تو اس کے اندر سلیوشن بھی چھپا ہوا ہے اور اس کے اندر کامیابی بھی چھپی ہوئی ہے اور دعاؤں کو قبول ہونے کا ذریعہ بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا آج یہی حال فلسطین میں ہے کہ وہاں پہ جو بھوکے مر رہے ہیں وہ موت سے نہیں ڈر رہے ہیں، صرف اہل حقیقت والے سمجھ سکتے ہیں۔ فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، مطلب عرب والوں کو آلریڈی وہاں پہ تخیلات ایسے مل چکے ہیں جو دنیا داری میں وہ لگ چکے ہیں، ان کو آلریڈی وہ تخیلات رب سبحانہ تعالیٰ کی حکمت سے مل چکے ہیں تاکہ دوسرے مسلمانوں کی آنکھیں کھل سکیں کہ اصل ایمان اور علم ہے کیا، وہ جان سکیں۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہاں پہ چل رہا ہے وہی اسلام صحیح ہے، وہاں پہ آج رب سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ننگا کر دیا ہے اس دور حاضرہ سے۔ اب تو عقل والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا حکمت چھپی ہوئی ہے، اور انہوں نے آگے فرمایا ہے جو یہ افغانیوں کی دین کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یہ فیک مولوی ہیں، جو علماء سو ہیں، جو حق بات بیان نہیں کرتے، ان کو علم کے چمن سے نکال دو، مطلب ان کو فالو نہ کرو، جو اپنے آپ کو، جو آپ کو ایمان سے، علم سے دور کرتے ہیں، جو آپ کو حق بات نہیں بتاتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ یہ اس وقت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آلریڈی فرما رکھا ہے۔ آج کل کی معصوم عوام یہ سوچ سمجھ بیٹھی ہے کہ جو عالم صاحب بولیں گے وہی صحیح ہے، اس کو ریسرچ نہیں کرتے۔ بڑا ہی مشکل ہوا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانے کہ علماء حق ہے کون اور علماء سو ہے کون۔ جو دنیا حاضرہ میں آج کل چل رہا ہے اس کے مطابق میں آپ کو دو نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ ایک حدیث کے حساب سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے چبھنے والے باتوں کے بعد ہی ان کے اوپر تو کفر کا فتویٰ دیا گیا تھا، تو یہ تو ہسٹوریکل انفارمیشن ہے، ہسٹوریکل ریفرنس ہے، جو حق بات بولی جاتی ہے تو وہ کڑوی لگتی ہے، اور جو جن کے دل میں چور ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ علمی بات تو کرتے نہیں، ایل فیل بات کر کے الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ میں میرے طرف سے پرسنل نہیں بول رہا ہوں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگانی حاضرہ میں جو ہوا تھا اس حساب سے میں بول رہا ہوں، میری ہی بات کر کے نہیں۔ اگر علم حق کو سن کر پڑھ کر اگر کوئی بھی یہ سو علماء کے خلاف بات کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اوپر فتویٰ لگ جائے گا، جیسا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر فتویٰ لگا تھا۔ ایمان علم کی روشنی میں مفکر حضرات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپاتا ہے وہ علماء سو کہلاتا ہے۔ تو آپ خود سے ریسرچ کر لیں کہ اگر کوئی آپ میں ہے ایسا عالم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے اور ان کی شان میں کمی پیشی ڈھونڈ رہا ہے اور ان کی اہل بیت سے دور کر رہا ہے تو وہ علماء سو کی نشانی ہے۔ مفکران حضرات کی روایت اور تعلیمات کے مطابق آپ خود کسی علماء حق سے اس کی تجویز کر سکتے ہیں۔ رہی بات اس فلسطین کی جنگ کی، آئیے ہم واپس کنٹینیو کرتے ہیں سمجھنا اس اشعار کو کہ اگلے اشعار میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو اور غزرہ حتن سے نکال دو. مطلب جو عرب کے اندر کی ہی فالوورز ہیں وہی صحیح ہے. تو اس وقت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہی صحیح ہے کر کے ایسے غلط فہمی میں مت رہو. اور وہاں پہ اگر آہ ہیں اس کو غزرہ حتن سے نکال دو. اس کا مطلب ایسی جگہ جہاں پہ اسلام پیس پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں بھی ہے کہ اہل ایمان والے جب عرب کے اندر وہاں پہ غیر ایمان کی باتیں ہوں گی، کاروائیاں ہوں گی، تو پورے دنیا کے کامل ایمان والے جو اپنے آپ میں فائنینشیل سٹیٹس رکھتے ہیں، جو اپنے آپ میں علم، ہنر اور طاقت رکھتے ہیں، وہ اپنا مشن سٹارٹ کریں اور عرب کے خلاف کچھ تو کارروائی کریں. جو معصوموں کی آواز نہ سن کے ایسے عیاشیوں میں پڑا ہے اس کے خلاف کچھ تو کریں، اول درجے کے ایمان کے مطابق، یا نہیں تو کسی اور سے تو کروائیں دوم درجہ ایمان کے مطابق، یا نہیں تو اپنے آپ کو دل کے اندر تسلیم کر کے اپنے ایمان کے اوپر تو کوشش کریں. آج نہیں تو کل انشاءاللہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں سے وہ رب سبحانہ وتعالیٰ کام لے ہی لے گا. کم سے کم تیسرے درجے والے ایمان کے اوپر تو ورک کریں کہ اپنے ایمان کے اندر، اپنے قلب منور کے اندر ایمان کو جگائیں تاکہ آنے والے مستقبل میں ایسی ظالمانہ حرکت نہ ہو. ایمان والے ایسے مسلمانوں کی تعداد بڑھے جن کی دعاؤں کے اندر تاثیر ہو. ضروری نہیں ہے کہ فزیکل جنگ ہی وہاں پہ کی جائے، ایسی تو دعاؤں کے مستقبل مستحق بن جاؤ جس سے رب سبحانہ تعالیٰ کی ہم ناراضگی کو راضی کر دیں، ناراضگی دور ہو جائے اور رب کا رحم عوام فلسطین پر برپا ہو جائے. یہی ایک سلیوشن ہے اگر ایمان کے ذریعے کچھ کرنا چاہیں تو. اور ایک بہت ہی ٹھیس پہنچانے والی بات اگر میں کہنا چاہوں جس کو سن کر انشاءاللہ ایمان ضرور تازہ ہوگا، وہ بات یہ ہے کہ مسلمان تو اپنا ایمان کا خزانہ بھول بیٹھے ہیں، لیکن اسرائیلیوں کو ایمان کا خزانہ معلوم ہے. وہ جانتے ہیں کہ ایمان کا خزانہ کہاں پہ ہے. اس لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک اسرائیلی سٹیزن اپنے پروٹیسٹ میں کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ the Khaybar was your last chance. اس کا مطلب کیا ہے؟ خیبر was your last chance، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ خیبر میں جیسا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے انہیں دھول چٹائی تھی، وہ مومنوں کا لاسٹ چانس ہے کر کے اسرائیلی بتا رہا ہے. امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے والی عوام سو رہی ہے. تو اس کے اندر کیا معرفت چھپی ہوئی ہے؟ کیا کسی نے غور کیا؟ اس کا بولنے کا مطلب ہے کہ خیبر جو فتح ہوا تھا مولا علی مشکل کشا سلام اللہ علیہ اجمعین کے دست کرم سے ہوا تھا. مولا کائنات علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب علم دے کے یہ حکم عطا کر دیا تھا کہ جاؤ فتح حاصل کر لو، تو وہ حکم کے اندر آج کے عوام کے لیے بھی ایک خفیہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو دربار مولا کائنات علیہ السلام تھام لو. جیسا خیبر فتح ہوا تھا ویسا آج بھی ایمان کو فتح یابی نصیب ہو سکتی ہے. صرف اور صرف ایمان کے ذریعے ہی 313 مجاہدین کامیابی حاصل کیے تھے، 72 شہداء نے کربلا کامیابی حاصل کیے تھے. وہ کامیابی آج بھی ایمان والوں کو میسر ہو رہی ہے علم غیب کے ذریعے، جس کا شعور شریعت کے ٹھیکیداروں کو ذرہ بھر بھی نہیں. دیکھتے ہوئے جو شیعہ حضرات ہیں جو فلسطین کی مدد جوخ در جوخ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمارے اہل سنت کو فالو کرنے والے شیعہ کو تسلیم کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد اقصی کا امام شهر الله المحرم من العام 45 بعد 100 بعد 1000 بعد بعثة خاتم النبيين محمد صلى الله على محمد وآل محمد
وهذا اليوم الذي يعرفه من المسلمين، وهذا اليوم الذي كان فيه ما كان. سبحان الله رب العالمين، جعل الله في ميراث النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد خيرا ونورا وتماما على الحسين صلى الله على الحسن صلى الله على علي على میں محمدی شیعہ ہوں بول کے وہاں پہ ڈکلیئر کیا ہے، تو اہل سنت والجماعت والے ہمارے بھائی حضرت کہاں ہیں؟ کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ امام کی مثال دینے کے بعد بہت شرم بھری ہوئی اور ایک وہاں پہ ایک سٹیٹس، ایک انفارمیشن دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک لیڈی جو فلسطین کے اندر مظلومہ ہے وہ بھی ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ میں بھی آج سے محمدی شیعہ ہوں، کیونکہ انني ايرانيه وافتخر انني فارسيه وافتخر انني من المقاومه الاسلاميه وافتخر انني شيعيه محمديه. ولبيك يا رسول الله، لبيك يا حسين وسننتصر. لبيك يا رسول الله، لبيك يا حسين وسننتصر. صرف شیعہ والے مدد کر رہے ہیں، تو اہل سنت کہاں پہ ہے؟ کیوں کوئی مدد نہیں کر رہا اسلام کے ایمان کے تینوں درجات میں؟ پہلا درجات ہے کچھ اگر طاقت رکھتے ہیں تو وہاں پہ اکٹھا ہو کے کوشش کریں، یا نہیں تو کسی کے ہاتھ سے کروائیں، یا نہیں تو ایسے اسٹیٹمنٹ دیں جیسے دعا میں تاثیر ہو. ایمان دل میں آنے کے بعد، ایمان دل میں صرف اور صرف آ سکتا ہے اہل بیت کی محبت کے بعد، نہ کہ کسی مولویوں کی محبت کے بعد. مولوی اپنی خدمت کروا لینے کے لیے اہل بیت سے جو دور کر رہے ہیں وہ علماء سو ہیں. ایسوں کے خطرے سے اپنے آپ کو بچائیے اور ایمان محبت اہل بیت دل میں لائیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکو، اپنی دعاؤں کے اندر تاثیر پیدا ہو. یہ ریفرنس جو ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے لے کر یہاں پہ ہم نے بولنے کا شرف حاصل کیا ہے. وہ بھی ایک روحانی ریسرچر تھے، الحمدللہ میرے مولا کا کرم ہے، اسی لیے اتنا سب بولنے کی یہاں پہ قابلیت عطا ہوئی ہے، جو صرف اور صرف اولیاء کرام کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ درد بھی رکھتے ہیں کہ سیم ایمان ہر ایک کے دل میں آ سکے. یہ صرف اور صرف اولیاء کرام کے در سے ہی ایسی نعمت ملتی ہے. برائے کرم کم سے کم تیسرے درجے والا جو عمل ہے اس کے اوپر تو اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے تاکہ دعاؤں میں تاثیر آئے اور ایسے فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ جلد سے جلد رک سکے. صرف اور صرف رب سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بعد ہی یہ تھم سکتا ہے. ایسا ایمان صرف مومنوں کا ہوتا ہے، اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کا ہوتا ہے. اتنا کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید ہے کہ ان باتوں کا اثر اہل ایمان والوں پر ہوا ضرور ہوگا. کہتے ہیں کہ ایسی انفارمیشن آپ بھی بنائیے اور وائرل کیجیے، یا نہیں تو کم سے کم جو آلریڈی ہم کہہ چکے ہیں اس کو تو اپنے خاص لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے تاکہ کم سے کم تیسرے درجے والا ایمان تو ہر ایک کے قلب منور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا